بڑھتے ہم اپنے پہلے مہمان کی جانب. جناب ہمارے آج کے سب سے پہلے مہمان محترم علی ظفر صاحب, معروف قانون داں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ علی ظفر صاحب اپنا وقت دینے کا. مشترکہ اعلامیے تک تو لگ رہا تھا کہ معاملات بڑے مثبت انداز میں ہوئے تیسرے دور میں آج مذاکرات کے. اس کے پھر کچھ ہی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے, جنہوں نے وہ اعلامیہ پڑھا تھا, وہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل لگتا ہے کہ سماجی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. کیا کہیں گے؟ ایک دم یہ اس طرح کا جو اشارہ, اور بھی بہت کچھ کہا انہوں نے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا. یہ کیا ہوا اچانک؟ جی دیکھیں, پہلے حکومت نے کہا کہ آپ رائٹنگ میں اپنے مذاکرات پیش کر دیں. وہ ہم نے کر دیے, جو ہماری کنڈیشنز ہیں مذاکرات کے لیے وہ پیش کر دی رائٹنگ میں. اس کے بعد حکومت نے کمیٹی کے سامنے کہا کہ ہم 7 دن میں اس کا جواب دیں گے. لیکن پھر یہ جو پریس کانفرنس ہوئی, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو دونوں کنڈیشنز ہیں فی الحال حکومت کو وہ منظور نہیں ہیں. اس پریس کانفرنس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک تو ان کا سیاسی بیانیہ تھا اپنا, جو انہوں نے واپس ریپیٹ کیا. وہ میرا خیال ہے ان کا حق ہے, وہ اپنا بیانیہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسرا پارٹ تھا اس ساری کانفرنس کا, پریس کانفرنس کا, جس میں انہوں نے ایک طرح سے یہ کہا کہ یہ دونوں کنڈیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, وہ نہیں منظور حکومت کو. یہاں آ کے بڑا ایک پریشانی بھی ہوئی اور حیرانی بھی ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود چونکہ 7 دن ان کے پاس ہیں رائٹنگ میں جواب دینے کے, تو ہم انتظار کریں گے 7 دن کا تو اور دیکھیں گے کہ وہ کیا. آپ اس پریس کانفرنس کو جو ہے اصل جواب نہیں سمجھ رہے. آپ سمجھتے ہیں جب تک 7 دن یہ لوگ 7 ورکنگ ڈیز میں سوچ بچار نہیں کر لیتے, لکھ پڑھ نہیں لیتے, اس وقت تک آپ کو امید ہے کہ اب بھی چوتھا دور ہوگا مذاکرات کا؟ دیکھیں, مذاکرات میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ریئیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, اور پھر آپ تھاٹ پروسیس کے بعد سوچ سمجھ کے پھر ایک واپس جواب دیتے ہیں. اسی لیے تحریری جواب کا ضرورت ہوتی ہے مذاکرات میں. یہ ریئیکشن تھا میری نظر میں, اور اگر یہ ہو سکتا ہے ریئیکشن تبدیل ہو جائے سینیٹی میں, اس پہ کوئی مثبت سوچ آ جائے آپ کے بیچ میں, خیال میں کس اور وہ یہ چیز کا رد عمل تھا یہ؟ کیوں ایک دم مطلب ہے کہ اچھی باتیں کرتے کرتے اچھا تو انہوں نے اعلامیہ پڑھا اور اس کے بعد آپ ہی کہنے کہ رد عمل دے دیا, ریئیکشن دے دیا؟ جی جی دیکھیں, دو اس کے پوائنٹس نظر آتے ہیں مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں جو ڈیمانڈز تھیں یہ ضرور ان کو پتا تھا کہ یہی ڈیمانڈز آنی, کیونکہ بات پہ میں نے بھی ریپیٹ کیا اور باقی لیڈران نے بھی اس کو دہرایا کہ یہی 2 ڈیمانڈز ہیں. عمران خان صاحب نے بھی بڑی وضاحت کی بار بار میڈیا میں, تو ان کو یہ پتا تو تھا کہ یہ ڈیمانڈ آنی ہے. لیکن ڈرافٹنگ تھی, میں بھی اس کی وجہ سے ان کو لگا کہ ہمیں ایک سیاسی جواب اس کا دینا ہے, کیونکہ جو ڈرافٹ تھا وہ 2 صفحے میں تھا اور اس کے اندر کافی باتیں کی گئی تھیں. تو ان کو لگا یا ان کا ریئیکشن یہ ہوا کہ ہم نے اس کی تردید کرنی ہے, اور تردید کرتے کرتے شاید وہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے کہ انہوں نے کنڈیشنز کو بھی ریجیکٹ کر دیا. یہ شاید ان سے کانفرنس میں کئی بار آپ جی, تو کر دیتے ہیں یہ غلطی تو شاید. آثار بتا رہے ہیں کہ مطلب مذاکرات کے مستقبل کے حوالے سے پھر سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. مطلب ہے کہ کہتے ہیں پینڈولم کبھی ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسری ایکسٹریم پہ جاتا ہے. اچھا, اسی سے جڑا ہوا ایک اور بات, آج کی سب سے بڑی خبر یہ عمران خان نے ڈیالہ جیل میں تصدیق کی کہ جی پارٹی چیئرمین کی جو ہے گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے. لیمن گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے اور لوگوں نے اس کو بڑا مثبت لیا کہ جناب چلیں خدا خدا کر کے جو ہے گفتگو کا آغاز ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی ذرائع سے یہ خبر آئی کہ اس بات کو, اس ملاقات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے الگ جو ہے پیش کیا گیا, اور سیکورٹی ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی, لیکن وہ دہشت گردی, انسداد دہشت گردی کے معاملات پہ ہوئی, اور سیاسی باتوں پہ ان کو یہی مشورہ دیا گیا کہ جناب وہ آپ سیاستدانوں کے ساتھ طے کریں. یہ کیا کہیں گے؟ ان دونوں چیزوں کو جوڑیں گے آپ, رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کو اور سیکورٹی اہلکاروں کی طرف سے جو ایک ذرائع کی طرف سے یہ بات آئی ہے؟ جی تو یہ جواب تو اکٹھے اور دونوں طرف سے جو بیانیہ آیا یا جو جواب آیا پریس میں وہ تو ایک ساتھ ہی آیا, تو آپ جوڑ تو سکتے ہیں ان کو. یہ جو میٹنگ ہوئی تھی گوہر صاحب کی اور چیف منسٹر صاحب KPK کی, وہ میٹنگ کا مجھے نہیں معلوم تھا, وہ آج میڈیا سے ہی پتا چلا. یقینی طور پہ اگر وہ بیرسٹر گوہر اس میٹنگ میں تھے تو بیرسٹر گوہر سے کوئی سیکیورٹی کی باتیں تو نہیں
سمجھ آتی مجھے. تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہوگی, لیکن اب کیا بات تھی اور کس کانٹیکسٹ میں تھی وہ جب میں ملوں گا اور ڈائریکٹلی آئی وٹنس اکاؤنٹ لوں گا تو پھر میں اس پہ کوئی تبصرہ کر سکوں گا. لیکن آن دا فیس آف اٹ تو وہ ملاقات ہوئی ہے, کس بات پہ ہوئی ہے یہ ابھی ڈسکلوز نہیں ہوا. اچھا, ہم جیسے لوگ جو اندازہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ غالباً پی ٹی آئی کی طرف سے یا پھر میڈیا نے جس طرح سے ہائپ دیا اس ملاقات کی بات کو, تو اس کے بعد ذرا وضاحت کرنا اس چیز پہ, اگر ذرا سے لو پروفائل لگتے تو غالباً اس طرح کا رد عمل نہ آتا, نہ حکومت کی طرف سے اور نہ سیکورٹی ذرائع کی طرف سے, کیونکہ لگ یہ رہا تھا, تاثر یہ گیا کہ جی کوئی چیزیں جو ہیں ایک دم طے ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, ایک تاثر بعض لوگ یہ لے رہے تھے. جی دیکھیں, اگر تو یہ میٹنگ کانفیڈینشیل تھی یہ بھی معلوم نہیں ہے, اگر یہ میٹنگ اوپن تھی وہ بھی معلوم نہیں, یہ میٹنگ سائیڈ لائنز پہ تھی یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہوا. تو آبویسلی یہ تھیریز یا مختلف رائے تو بننے کی, لیکن بہتر یہ ہوتا کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اگر ہوئی ہے تو پھر اس میں چھپانے کی کیا بات ہے, آپ اس کو جس کانٹیکس میں بھی میٹنگ ہوئی تھی وہ ڈسکلوز ہو جاتا, کیونکہ 2-3 دن سے یہ بات چل رہی تھی. بہرحال اب جس طرح میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ میٹنگ ہوئی. آپ کی بات تو جب یہ پتہ جو میری اطلاعات ہے آپ کی بات تو ہوئی ہے ان سے, گوہر صاحب سے, انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی, کوئی بتایا ہی نہیں آپ کو؟ جی ابھی میری ملاقات ہوگی آج لیٹر, کیونکہ ہماری کل میٹنگ اس کی جے سی پی کی بھی ہے جس میں ہم نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے جج صاحبان کی, تو وہ آج رات کو مجھے انفارمیشن زیادہ ڈیٹیل میں ملے گی. اس وقت تک تو مجھے ایگزیکٹ کیا ہوا, کیا بات ہوئی, کس کانٹیکس میں تھا وہ آپ کے علم میں نہیں. اچھا مجھے جاتے جاتے یہ بتائیے, میں پھر یہ سوال دہرا رہا ہوں کہ ان دونوں ایکسپریس کے بعد اور سیکورٹی ذرائع سے آنے والی خبر کے بعد آپ مذاکرات کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو جو بڑا ہمارا موقف تو بڑا واضح ہے کہ اگر یہ 2 کنڈیشنز جو تھیں جو رائٹنگ میں بھی اب دے دی گئی ہیں, اگر یہ نہیں مانی جاتی تو یہ مذاکرات آگے نہیں چلیں گے. یہ تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح بتا دیا ہے. آج کی پریس کانفرنس کے بعد لگتا یہی ہے کہ جس طرح حکومت کو فی الحال یہ کنڈیشنز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ 7 دن میں مائنڈ جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے, خیالات میں نئے چیزیں آ سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے وہ یہ اپنا فیصلہ تبدیل بھی کر لیں 7 دن میں. تو یہ دیکھنا ہے کہ اگلے کچھ چند دنوں میں کیا آتا ہے. فی الحال کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے تو یہ اندازہ ہو حکومت نے یہ کنڈیشنز نہیں مانی.